سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ، وہ جنگ جو اذان پر رک گئی تھی، جب اذان آئی تو جنگ رک گئی تھی۔ یہ تاریخی واقعہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، رات کی تاریکی ابھی پوری طرح چھوٹی نہیں تھی۔ آسمان پر ہلکی سی سرخ نمودار ہو رہی تھی۔ میدان جنگ میں دو لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تلواروں کی چمک، گھوڑوں کی ہنکناٹ اور سپاہیوں کی گونجتی ہوئی صدائیں فضا میں پھیل رہی تھی۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت تھا کہ جب ہر سپاہی کی نگاہ اپنے سالار پر تھی، اور سالار تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار خاموشی سے میدان کا جائزہ لے رہے تھے۔ دشمن کا لشکر تعداد میں بہت زیادہ تھا، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی طاقت موجود تھی۔ پیارے دوستو، اچانک فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے مؤذن کی آواز بلند ہوئی۔ پیارے دوستو، آواز تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان فجر کی صدا میدان جنگ میں گونج رہی تھی۔ پیارے دوستو، سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، آنکھوں میں جوش تھا، مگر دلوں میں اللہ کی عظمت جاگ اٹھی۔ اذان کی آواز ایسی تھی جیسے آسمان سے رحمت برس رہی ہو۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنا ہاتھ بلند کیا اور حکم دیا کہ تلواریں نیچے کر دو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ سپاہی حیران رہ گئے کہ دشمن بھی سامنے تھا۔ ایک ایسا لمحہ جب تلواریں چلانے والی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ روک دی۔ کچھ سپاہیوں نے عرض کیا کہ اے سلطان، دشمن قریب ہے، وہ حملہ کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ ہم اس ذات کے بندے ہیں جس کے نام پر ہم لڑتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم اس کی حکم کو بھول جائیں تو فتح کیسے ملے گی؟ یہ لفظ سن کر سب کے دل مضبوط ہو گئے۔ میدان جنگ میں صفیں بند گئی۔ ایک طرف مسلمان سپاہی سب بستہ کھڑے تھے اور دوسری طرف دشمن حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پیارے دوستو، اذان مکمل ہوئی تو تکبیر کہی گئی، اور وہی میدان جہاں تلواروں کی جنکار تھی اب سجدوں کی خاموشی سے بھر گیا۔ پیارے دوستو، سلطان خود پہلی صف میں کھڑے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے، گویا عرض کر رہے ہوں، اے رب، فتح میری تلواروں میں نہیں، تیری رضا میں ہے۔ نماز ختم ہوئی تو سلطان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تمام لشکر آمین کہہ رہا تھا۔ یہ منظر دشمن کے دلوں پر عجیب اثر ڈال دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ جن کا سرار جنگ کے بیچ نماز کے لیے رک جاتا ہے، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ پیارے دوستوں، نماز کے بعد سلطان نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، آپ تلواریں اٹھاؤ، لیکن یاد رکھو کہ ظلم کے لیے نہیں، عدل کے لیے۔ پیارے دوستو، جنگ دوبارہ شروع ہو گئی، مگر اس بار مسلمانوں کے دلوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے پہلے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس دن فتح مسلمانوں کی مقدر چومنے لگی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت بھی ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، کاروبار ہو، امتحان ہو یا کوئی مشکل وقت، جب اذان کی آواز آئے تو نماز، تو سمجھ لو کہ کامیابی کا اصل راستہ سجدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے
کہ ایمان صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ جنگ رک سکتی ہے، تلواریں تھم سکتی ہیں، لیکن اللہ کی اذان کی آواز پر لبیک کہنا مومن کی پہچان ہے، اور شاید اسی لیے تاریخ آج بھی اس سلطان کو صرف ایک ہی فتح نہیں بلکہ ایک سچا عشق نماز یاد کرتی ہے۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ کے نیک بندے تھے اور انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور بیت المقدس میں اس طرح حکومت کی کہ غیر مسلم بھی ان کی حکومت پر راضی ہو گئے اور غیر مسلم بھی ان کو مانتے تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح انسان کو اپنی زندگی محبت سے اور پیار سے اور اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے اور اللہ سے جڑ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔